السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد مار. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ کو اپنے چینل نولی پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے میانمار کے ملک کی، جس میں جو ہے وہ فوج نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہے تخت کے اوپر. اور نیشنل لیبر فار ڈیموکریسی کی جو پارٹی ہے آنگ سان سوچی، اس کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا ہے اور اس کو جلا وطن کر دیا ہے. آنگ سان سوچی کو اگر دیکھا جائے تو ان کی بہت سٹرگل ہے، ان کا بہت کریڈٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میانمار میں ترقی کے لیے بہت کام کیا ہے. 1989 سے لے کے 2010 تک انہوں نے بہت ساری جیلیں بھی کاٹی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ فوج نے وہاں پہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے آنگ سان سوچی کی، اس کا تختہ الٹا ہے اور اس کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اور یہ کہا ہے کہ جو آنگ سان سوچی کی جماعت ہے، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی انتخابات ہوئے ہیں اور تقریباً 70 سے 80% جو ہے انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ووٹ جعلی طریقے کے ساتھ حاصل کیے ہیں. تو فوج کے جو سربراہ ہیں آنگ لنگ، انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ان کے حکومت کے تختے سے جو ہے ان کو فارغ کر دیا اور ان کو جیل بھیج دیا ہے. اور یہ ایمرجنسی ڈکلیئر کیا اور 1 سال تک کہا ہے کہ جو اقتدار جو ہے یہ رہے گا فوج کے پاس، اور اس کے بعد نئے انتخابات کروائے جائیں گے اور پھر نئے انتخابات کو جیتنے کے بعد جو پارٹی آئے گی تو روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پورے جو میانمار کا علاقہ ہے اور ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دی جائے گی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ مذہب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بدھزم کا سارا علاقہ ہے. بدھزم کے ماننے والے جتنے بھی ہے، تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 80 سے 85% جو ہیں یہ بدھزم کے لوگ جو ہے میانمار کے اندر رہتے ہیں. پھر 2-3% یہاں پہ ہندوز بھی ہیں اور تقریباً 4 سے 5% یہاں پہ مسلمان ہیں. اور روہنگیا کے مسلمان انہیں کو کہا جاتا ہے. روہنگیا ایک علاقہ ہے میانمار کا اور رنگون بہت مشہور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو جہاں پہ قید کیا تھا، یہ سارا میانمار کا علاقہ ہے. اور میانمار کے اندر تو اسی طریقے کے ساتھ اس وقت لوگوں نے جو ہے وہ فوج کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اور آنگ سان سوچی جس کو جیل میں بند کیا گیا ہے، ان کو 2012 کے اندر عمل کا نوبل ایوارڈ یافتہ بھی ہیں. وہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی طرف سے بہت ساری دنیا میں جو مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جن کے اندر یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے اور عرب لیگ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ یورپی یونینز کے کچھ ممالک ہیں. انہوں نے یہ فوج کا جو سربراہ جس نے اس وقت اقتدار کے اوپر قبضہ کیا ہے، اس کو یہ انہوں نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ وہ فوجی بغاوت کو ختم کریں اور جو اقتدار ہے وہ ڈیموکریٹکلی جمہوری طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آنگ سان سوچی کے حوالے کر دیں. مگر وہاں پہ آنگ سان سوچی کی طرف سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں اور فوجی بغاوت کو جو ہے وہ برے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کچل دیں. اب اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ روہنگیا کے مسلمانوں کا ہو سکتا ہے. 4 سے 5% جو روہنگیا کے مسلمان ہیں، بہت سارے دنیا میں اس کے علاوہ فلسطین کے لوگ جو مسلمان ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کے اوپر، چیچنیا کا جو وطن علاقہ ہے اس کے اوپر، پھر لیبیا کا کچھ مسلمان اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اور پھر افغانستان کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو OIC آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس ہے، اس کا مین مقصد جو 34 ممالک ہے، اس کا مین مقصد مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہے. مگر یہ OIC صرف اور صرف جس کا ہیڈ کوارٹر بھی جدہ کے اندر ہے، یہ اب صرف اور صرف عرب لیگ اور یہ آل سعود کی جو ہے یہ صرف اور صرف پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. روہنگیا کے جو مسلمان ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کچھ نے بنگلہ دیش کے اندر پناہ لی ہے، کچھ نے پاکستان کے اندر پناہ لی ہے اور کچھ نے عرب کے اندر. تو اس طریقے کے ساتھ روہنگیا کے مسلمانوں کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے بیچارے بکھرے پڑے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عرب لیگ نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی، OIC نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی. مسلمان وہاں پہ کٹتے بھی ہیں، مسلمانوں کو ایسے جزیروں کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافی فوجی بغاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. تو آنگ سان سوچی کی حکومت اگر آتی ہے تو مسلمانوں کو یہ کہہ لیں کہ ظلم سے تو وہ بچ نہیں سکیں گے، مگر ان کے لیے فوجی حکومت اور ظلم جو دونوں ہیں، اگر ان سے وہ تھوڑا بہت کم ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف جمہوری طریقے کے ساتھ کہ تھوڑا بہت انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے تو وہ اقلیت کو سپورٹ کرتے ہیں. ادروائز فوج کے ہوتے ہیں وہاں پہ روہنگیا کے مسلمان جو ہے وہ اور بھی جو ہے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. آنگ سان سوچی
اس کے اس کو جو ہے وہ اقتدار دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے، فوجی بغاوت کو چلی جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے، اور انٹرنیشنل پریشر کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ میانمار کو واپس جو ہے وہ جمہوری طریقے کے ساتھ ان کا اقتدار لوٹاتے ہیں، اب یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ برحال میانمار کے جو مسلمان روہنگیا کے مسلمان ہیں، ان کا سوچنا مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی تنظیمیں بنائی ہیں، ان میں واضح طور پر روہنگیا کے مسلمانوں کا ذکر بہت ضروری ہے، جن کو مسلمانوں نے اپنے مفاد کے لیے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کا کوئی والی وارث ہو نہ ہو، مگر اللہ کی ذات ان کی والی وارث ضرور ہے، جو کہ خدا کی ذات ہر وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔